44 کا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ بالخصوص اسلحے کے حوالے سے تھا. یہ جو گیدرنگ ہے اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو سر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس مختلف جگہوں پر موجود ہے, لبرٹی پر بھی موجود ہے, آپ کے جو پنجاب کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی پولیس موجود ہے. تو یہ باری نفری جو ہے ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ نہ نکلنے دیا جائے. غیر قانونی بات ہے, غیر آئینی ہے, کریں ہمیں گرفتار. پھر اگر یہ کرتے ہیں تو ہم تو بہت منظم اور پرامن طریقے سے آئے ہیں ایک پرامن گفتگو کرنے کے لیے, پاکستان کے عوام سے مکالمہ کرنے کے لیے. کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہم پر بربریت کریں. دروازے کو بھی لاک کر دیا گیا ہے, آپ ایک وکیل ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور زیادہ لوگ آئے نہیں, کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کیا انتظامی وجوہات تھیں, کس حکم کے تحت دروازہ بند کیا گیا. جب تک مجھے پوری بات کا علم نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 11 بجے کی کال تھی احتجاج کی, لیکن اب 1 بج رہا ہے تقریباً, ابھی تک کوئی لوگ نہیں دیکھنے کو مل رہے. دیکھیے راستے میں انہوں نے روکا ہوگا لوگوں کو. جو جبر کا ایک ماحول ہے, جو سما ہے, اس کی وجہ سے پورے شہر میں میرے علم کے مطابق ریلیاں نکلی ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن ایک ریاست اگر بالکل آئین اور قانون سے منہ موڑ لے اور جبر اور خوف کی فضا قائم کرے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے. اور جو ذہنوں میں, جو دلوں میں غصہ ہے اور جو ایک احتجاج دلوں میں اس وقت برپا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کتنا عرصہ یہ احتجاج چلے گا مجھے نہیں پتا, یہ ہم کرتے رہیں گے. سر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. راج صاحب آپ سینئر قانون دان ہیں اور آپ کے حلقے میں اون چودھری جو ہیں وہ حلف اٹھا لیا انہوں نے, تو کہاں پر آپ کی قانونی حکمت عملی کمزور رہی ہے کہ آپ قانونی جنگ میں جو ہے ان سے شکست کھا رہے ہیں؟ نہیں, کچھ نہیں ہارے ہم. یہ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی شروع کی جو 2-2.5 ہفتے ہوتی ہیں ٹرائیبیونل بننے سے پہلے, اس تمام عرصے کو الیکشن کمیشن نے ضائع کیا ہے. ہم نے ان کو دوسرے دن جا کر سینکڑوں 400 سے زیادہ فارم 45 دے دیے تھے. تقاضا کیا تھا کہ کہیں اس آر او کو جس نے فارم 47 بنایا ہے کس فارم کے تحت, کون سے وہ رزلٹ ہیں پولنگ سٹیشنز کے جن کو جمع کر کے اس نے فارم 47 بنایا ہے, اس کو کہیں کہ وہ لائے سامنے الیکشن کمیشن کے. قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دنوں میں الیکشن کمیشن نے تمام فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہیں. آج دن تک نہ کسی آر او کو بلایا گیا فارم 45 کے ساتھ, نہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ فارم لگائے ہیں. فارم 46 جو آڈٹ ہوتا ہے بیلٹ پیپرز کا, 47, 48, 49 مکمل الیکشن کمیشن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا ہوتا اور جو طاقت الیکشن کمیشن کو میسر ہے وہ استعمال کی ہوتی تو اس وقت بات بالکل واضح ہوتی. لہٰذا کمزوری ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی کمزوری اور شکست ہے. سر یہ بتائیں, مریم نواز صاحبہ کی حکومت پہلے نگران تھے, نگران جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے کہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے, لیکن اب یہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ بھی پولیس کا استعمال اور رویہ وہی ایک جیسا ہے, کوئی بدلاؤ نہیں آیا اس میں. یہ افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. پہلے بھی یہ بھائی نے بات کی تھی کہ سیاسی لوگوں کو پاس رکھنا چاہیے, کل وہ یہاں ہو سکتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں اس ملک میں ہونا چاہیے. اب ہمیں روک دینا چاہیے ان حربوں کو جو ایک جبر پر مبنی حربیں ہیں. ان سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, اس ملک میں انتشار پیدا ہوگا. انتشار ہماری وجہ سے نہیں, حکومتی رویے کی وجہ سے. پنجاب اور وفاق میں تو کہتے ہیں کہ چوری ہوئی ہے, تو خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ بھی وہی انتظامیہ تھی, وہی فوج تھی. دیکھیے خیبر پختونخوا میں انہوں نے مخصوص حلقوں پہ کیا ہے. تیمور جھگڑا صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے. پشاور ویلی, پشاور کی گرد و نواح میں بالکل یہ ہوا ہے. لیکن وہاں اتنی بڑی ویو تھی کہ یہ بے بس ہو گئے. لیکن جہاں یہ کر سکے وہاں انہوں نے ضرور کیا ہے. خیبر پختونخوا میں تھوڑی سطح پہ, اور یہاں پنجاب میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے کرنا اتنا ہی تھا کہ حکومت اپنی مرضی کی قائم کر سکیں. ان کا مقصد یہی تھا کہ PDM 2 بنے, اور اس کو بنانے کے لیے جتنی سیٹوں پہ دھاندلی درکار تھی وہ انہوں نے کی ہے. ہر سیٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صاحب ایک ذاتی سا کوشچن ہے میرا, آپ اتنی صاف ستھری زندگی, بڑی بہترین زندگی گزار رہے تھے اور بہت بڑے قانون دان ہیں آپ, کروڑوں روپے آپ کی فیس بھی ہوتی ہے, تو آپ نے کیوں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا, آپ ابھی بھی جو ہیں وہ اس مقدمے میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم اپنی زندگیاں صرف اپنے لیے نہیں جی سکتے. ہمیں جو پاکستان کا نظام ہے, جو عوام کو چوس رہا ہے, جس کے نیچے عوام پسی ہوئی ہے, اس نظام کی خاطر ہمیں نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ آسائش حاصل ہے کہ ہم منہ موڑ کر بیٹھے رہیں, اپنے گھروندوں میں دبکے رہیں. لیکن یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں پہنچا ہے کہ عام انسان کے لیے, غریب کے لیے یہاں جینا دشوار ہو گیا ہے. جب تک وہ لوگ جو آسودہ حال ہیں لیکن جو اپنے ذہن میں کوئی خیال رکھتے ہیں, دل میں جذبہ رکھتے ہیں, وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ملک بہتری کی جانب نہیں بڑھے گا. عمران تیرے جان نثار بے شمار مریم صاحبہ کی حکومت آ چکی ہے اب, تو آپ کو نہیں لگتا کہ PTI نے لیٹ فیصلہ کیا پروٹیسٹ کرنے کا؟
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ آج کل کی ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک لمبا عمل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس عمل کو جلدی ختم ہونا چاہیے. پروٹیسٹ پہلے سے بھی ہو رہا تھا, پچھلے ہفتوں میں بھی ہوا ہے. بیچ میں یہ معاملہ آ گیا اسمبلیوں میں اور خواتین کی نشستوں والا, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ عمل چلتا رہے گا, ہر زیادتی کا جواب دیا جائے گا اور احتجاج جاری رہے گا. اچھا ایک کوشچن سر, عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کور کرنے کی پاداش میں. عمران ریاض, صحافی عمران ریاض, انہوں نے زمان پارک پہ کور کیا تھا اور کہا گیا کہ وہ پولیس پر حملہ کیا. دیکھیے یہ تو کوئی جرم نہیں بنتا کہ احتجاج کور کیا ہے اس لیے گرفتار کیا ہے. اس سے تو بہتر کوئی کرنا پڑے گا اگر انہوں نے جرم بنانا ہے کوئی. یہ سراسر غیر آئینی بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ کروا دیا ایک دفعہ. کیا کیا انہوں نے؟ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں دوبارہ. چلے ٹھیک ہے جی, لوگ اپنی سیاست کرتی ہیں, ان کو مبارک ہو. اسی لیے ان کی سیاست جہاں ہے آپ کے سامنے ہے. اپنے طور پہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. عوام نے اس تمام سازش کو دیکھ لیا ہے. عوام جانتی ہے کہ کون خلوص سے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صرف سیاست کرتا ہے. محمود اچکزئی کا فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ اس کی جگہ عمر سرفراز چیمہ بہتر نہیں تھے کارکنوں کی دیکھیے آواز سے؟ یہ سیاسی معاملات ہیں, اس میں بہت گفتگو ہوتی ہے, اس پہ سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, اگر دیکھا جائے لاہور کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, کچھ تعداد نکلی ہے, لیکن لاہور میں ہی پولیس یہ جبر ہے, صرف یہ جبر ہے کیونکہ لاہور ظاہر ہے پنجاب کا دارالحکومت ہے. یہاں جتنا کنٹرول, جتنی پولیس میسر ہے اور شہروں میں نہیں ہے, تو صرف یہی فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ لاہور کے عوام جو ہیں ان کا رویہ کوئی مختلف ہے. لاہور کے عوام اتنے ہی زخم خوردہ ہیں جتنے کہ کہیں اور کے. سر عوام پھر اتنا یہ پہلے جبر کا ماحول دیکھا, الیکشن ایک امید تھی, اس کے بعد عوام پھر بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے اس نظام سے. مایوسی ایک گناہ ہے. ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. ہم اگر مایوس ہو گئے, ہم خاموش ہو گئے, ہم مڑ گئے, تو پھر آگے فلاح کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. فلاح جو ہے وہ عوام ہی کے ذریعے آئے گی, وہ کسی افلاطون کے ذریعے نہیں آئے گی. وہ ہم عام لوگ یہ اکٹھے ہوں گے, تقاضا کریں گے, تو اس ملک میں بہتری ہوگی. کون بچائے گا پاکستان؟ سینٹ کے الیکشن آ گئے ہیں, تو اگر آپ کو تحریک انصاف سینٹ کے لیے نامینیٹ کرتی ہے تو کیا آپ سینٹ میں جائیں گے یا؟ دیکھیے یہ سیاسی معاملات ہیں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں نظر آ رہا ہے احتجاج؟ جی انہوں نے آنا ہے, وہ اپنے اپنے حلقوں سے نکل کر انشاءاللہ آئیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. سلمان اکرم راجہ عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار. ادھر ہو, پیچھے ہو. موبائل صاحب ہمارے لیے ایک پکچر بنوا دیں بس. ہم لوگ آپ کو سب لوگ موبائل